ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 وفي رواية 5 وفي رواية حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه وفي رواية وعن شبابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت قابل احترام بزرگوں بھائیوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مقدس میں 6 بڑے مضامین بیان ہوئے ہیں. بعض مفسرین نے ان کو 4 میں بند کیا ہے. بعض نے فرمایا کہ پورے قرآن میں 3 سب سے بڑے مضمون ہیں: توحید، رسالت، قیامت. قرآن مقدس نے اس عقیدہ قیامت پہ بڑا زور دیا ہے.
مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے، ان کو یہ بات ناممکن سی نظر آتی تھی کہ بھائی بندہ مر گیا، مٹی میں مٹی ہو گیا، یہ بھی کبھی زندہ ہوگا؟ وہ کہا کرتے تھے جب ہم مر گئے، کھپ گئے، مٹی میں گم ہو گئے، رل مل گئے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم نئی تخلیق میں پیدا ہوں گے؟ کیا ہم نئی خلقت میں اٹھائے جائیں گے؟ وہ کہتے تھے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کہتے اگر قیامت کو زندہ ہونا ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ نا، کسی ایک کو تو زندہ کر کے دکھاؤ۔ لیکن قرآن نے اس پہ زور دیا اور فرمایا ضرور بضرور تم اٹھائے جاؤ گے، اور جب قبریں پھٹیں گی اور یہ نکلیں گے، میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے، تو اس وقت کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں اپنی خوابگاہوں آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ قرآن کہتا ہے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی دن ہے وعد الرحمن، جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور اللہ کے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ وہ دن آ گیا، ضرور اٹھائے جاؤ گے، لیکن اس دن فیصلے کا دن ہے، وہ جدائی کا دن ہے، یوم الفصل۔ قرآن بار بار کہتا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کئی ایسے گناہگار ہیں جو گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں، جرموں پر جرم کرتے ہیں، لیکن ان کو موت تک سزا نہیں ملتی، اور ایسے متقی و پرہیزگار بھی ہیں جو عبادت پہ عبادت کیے جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت پہ مصروف ہیں، اللہ کی اطاعت پہ مصروف ہیں، لیکن موت تک ان کو کوئی سکھ نہیں ملتا، تکلیف اور اذیت میں زندگی گزرتی ہے۔ اب آپ بتائیں موت کے بعد اگر زندہ ہونے کا تصور نہ رکھا جائے تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ یہ انصاف ہے؟ جی، نیکیاں کرتا رہا موت تک کوئی بدلہ نہیں ملا، ایک گناہ کرتا رہا موت تک اسے کوئی سزا نہیں ملی، یہ کبھی انصاف کا قانون نہیں ہو سکتا۔ ضرور ماننا پڑے گا کہ اس زندگی کے خاتمے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، جس کو قیامت کی زندگی، جس کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس دن نیکوں کو نیکی کا بدلہ ملے گا، بدکاروں کو برائی کا بدلہ ملے گا۔ اسے یوم الجزا کہتے ہیں، یوم الدین کہتے ہیں۔ یہ فیصلے کا دن آئے گا، انتہائی سخت دن ہے۔ قرآن کبھی کہتا ہے یوم الفرقان، فیصلے کا دن، جدائی کا دن۔ کبھی قرآن کہتا ہے الطامۃ الکبریٰ، بہت بڑا ہنگامہ ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے القاریہ، ہر چیز کو کھڑکھڑا دینے والی ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے الحاقۃ ما الحاقہ، ثابت ہونے والی۔ کبھی قرآن کہتا ہے الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ،
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. فرمایا کیا آپ کو خبر آئی ہے کہ نہیں؟ الغاشیہ، اس دن کی جو ڈھانپ لینے والی ہے، ہر چیز کو ڈھانپ لے گی، کسی کو نہیں چھوڑے گی. یہی تو قیامت کا دن ہے. کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے الساعہ، ساعہ قیامت کا دن، اور کبھی یوم القیامہ قیامت کا دن کہتا ہے. کبھی قرآن کہتا ہے یوم الآخرہ، آخرت کا دن. بار بار اس عقیدے کو پختہ کیا جا رہا ہے کہ گناہگار یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو پکڑ ہی نہیں ہو رہی، میں تو مزے کر رہا ہوں، کہیں میں انعام میں ہوں. اور متقی یہ نہ سمجھے کہ مجھے تقوی نے فائدہ نہیں دیا. عبادت گزار یہ نہ سمجھے کہ میری داڑھی سفید ہو گئی، میرا وجود کمزور ہو گیا، مجھے نیکی کا صلہ نہیں ملا. فرمایا ایک دن ہے کہ اس دن سب کو بدلہ و جزا ملنے والا ہے، ملے گا. وہی قیامت کا دن ہے. اور جب آئے گا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی عظیم چیز ہے. یہ ایسا زلزلہ ہے، قرآن کہتا ہے القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم تکون الناس کالفراش المبثوث. جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، کاٹی ہوئی گھاس کی طرح. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اور جس دن اتنے بڑے بڑے پہاڑ، بہت بڑے بڑے پہاڑ یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اور یہ وہی دن ہے، قرآن کہتا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اللہ اتنی تیزی سے ان کو چلائے گا، ریت بن جائیں گے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. یہ آسمان جسے ہزارہا سال ہو گئے، لاکھوں سال گزر گئے، جس میں رنگت میں فرق نہیں آیا، کوئی شگاف کوئی پھٹن نہیں ہے اس میں، یہ آسمان بھی کھول دیا جائے گا، دروازہ دروازہ ہو جائے گا، اوپر نیچے کی ساری چیزیں نظر آئیں گی. قرآن کہتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. میں آسمان کو یوں لپیٹ دوں گا جیسے دفتری آدمی کاغذ لپیٹ لیتا ہے. اور کبھی قرآن کہتا ہے والسماوات مطویات بیمینہ، والسماوات مطویات بیمینہ. یہ ساتوں آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. اس دن کا ڈر پیدا کیجئے، اس دن کی تیاری کیجئے. سنیے، بار بار قرآن کہتا ہے یہ وہ دن ہے کہ اللہ کے خلیل ہیں جن کو دنیا میں رب کے سلام آ رہے ہیں. یوں تو ہر آدمی کہتا ہے فلاں اللہ کا دوست ہے، میں اللہ کا دوست ہوں کہتے ہیں لوگ، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کہہ دیں فلاں میرا دوست ہے. اور خلیل اللہ ابراہیم یہ وہ ہیں. قرآن کہتا ہے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا. جب رب کا دوست بن گیا، رب نے دوست بنا دیا، اس کے باوجود بھی قرآن ان کی دعا نقل کرتا ہے. میرے پاس 19واں پارہ سورۃ الشعراء ہے.
آیت نمبر 88 ہے۔ اللہ کے خلیل بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی گڑ گڑاہٹ کے ساتھ رو رو کے مانگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، لوگ نکلیں گے زندہ ہو کر قبروں سے، اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، جس دن مال اور اولاد کوئی فائدہ نہیں دے گی، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا، نہ اولاد بھی کام نہیں آئے گی، بیٹے کام نہیں آئیں گے۔ قرآن بار بار کہتا ہے بلکہ یوم یفر المرء من اخیہ، کام کیا آئیں گے؟ آدمی بھائی سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، اولاد سے بھاگے گا، والدین سے بھاگے گا، یہ رشتے ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہیں بیٹا مانگ نہ لے کوئی نیکی، بیوی کہے گی کہیں خاون کسی نیکی کا سوال نہ کر بیٹھے، اولاد بھاگیں گے کہیں ابو جی نیکی نہ مانگ لیں۔ یہاں خلیل اللہ کہتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، آج تو بیٹوں کے لیے حلال حرام نہیں دیکھا جا رہا، اکٹھا کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ مال، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ جاہ و جلال، یہ جائیداد و جاگیر کام نہیں آئے گی۔ ہاں نفع مند کون ہے؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس بے عیب دل لے کے آیا۔ کون سا؟ بے عیب دل لے کے آیا، عیبوں سے پاک دل لے کے آیا۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صحیح سالم دل لے کے آیا، پورے کا پورا دل اللہ کے پاس لے کے آیا، غیر اللہ کی محبتوں سے پاک کر کے آیا، ہاں بغض و کینے سے پاک کر کے آیا، غلط عقیدے سے پاک کر کے آیا، نفرتوں اور کینوں سے پاک کر کے آیا۔ یہی وجہ ہے امام زمخشری نے لکھا ہے تفسیر کشاف میں، کسی نے پوچھا ابراہیم خلیل اللہ سے کیف کنت خلیلا، اے ابراہیم آپ اللہ کے خلیل کیسے بن گئے؟ آخر آپ میں کون سا کمال تھا کہ اللہ نے آپ کو خلیل بنا دیا؟ تو کہتے ہیں بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للضیفان وقلبی للرحمن، اللہ نے مال دیا اسی کے لیے لگایا، بذلت نفسی للنیران، اللہ نے نرم و نازک بدن دیا اسی کی خاطر شعلوں میں پھینک دیا، وولدی للقربان، اللہ نے بیٹا دیا اللہ کے حکم پر اس کی گردن کے اوپر چھری رکھ دی، ومالی للضیفان، اللہ نے مال دیا اسی کے مہمانوں پہ خرچ کیا، اور بڑی بات یہ وقلبی للرحمن، اللہ نے دل دیا وہ دل بھی پاس نہیں رکھا، وہ بھی رحمان کے حوالے کر دیا۔ بڑی بات ہے، اسی لیے تو مجذوب کہتے ہیں، مجذوب شاعر ہے اور کمال کی شاعری کرتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنے اللہ سے کہا ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی،
ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکوں اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ کہتا اللہ میں نے دل کو خالی کر دیا تیرے لیے، اب تو آ جا۔ تو بار بار میں نے کہا اللہ کے خلیل کہتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن مال اولاد نفع نہیں دے گی، ہاں نفع کیا، فائدہ مند کون ہوگا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو سالم دل لے کے آیا۔ اور کیسا منظر ہوگا، قرآن کہتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، تجھے تکلیف نہ اٹھانی پڑے، ان کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، سرکشوں باغیوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، وہ شعلے مار رہی ہوگی، بڑک رہی ہوگی، دہک رہی ہوگی، ان کے سامنے کر دی جائے گی، جنت بھی سامنے ہو گئی، جہنم بھی ظاہر کر دی گئی، لیکن جنت متقین کے لیے اور جہنم غاوین سرکشوں باغیوں کے لیے۔ وجنود، اور قرآن کہتا ہے قیل لہم این ما کنتم تعبدون من دون اللہ، او کافرو، او مشرکو، اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر جن کے آگے سجدہ ریزیاں کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر جن کے آگے جھکا کرتے تھے، جن کو حاجت روا و مشکل کشا و معبود و دستگیر سمجھا کرتے تھے، آج کہاں ہیں؟ اینا، سوال اللہ کا، کہاں ہے جن کو سمجھتے تھے کہ اگر اللہ پکڑ لے تو چھوڑا لیں گے زبردستی، اللہ ساڑی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں، یہ زبردستی چھوڑا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اینما کنتم تعبدون من دون اللہ هل ینصرونکم، ہیں آج جو تمہاری مدد کر سکیں، هل ینصرونکم، جن کو مددگار سمجھتے تھے، آج کیوں نہیں آتے تمہاری مدد کرنے کے لیے؟ او ینتصرون، یا آج میں نے تمہیں پکڑا ہوا ہے، کیوں بدلہ نہیں لیتے، کیوں انتقام نہیں لیتے؟ قرآن کہتا ہے یہ کہاں بولیں گے؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، یہ اور سرکش سارے جہنم میں پھینکے جائیں گے، لیکن کب کبو، سیدھے نہیں، کیسے؟ اوندے منہ الٹے کر کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ وجنود ابلیس اجمعون، شیطان کا سارا لشکر بھی پھینک دیا جائے گا، یہ بڑا سخت دن اعلان ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج ایک دوسرے پہ فتوے لگ رہے ہیں نا، فلاں مجرم، فلاں گناہگار، میں بڑا اچھا ہوں، لیکن جب اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج الگ ہو جاؤ، میرے نیک بندوں میں تمہاری جگہ نہیں ہے، آج الگ ہو جاؤ تو نام لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، مجرم خود ہی صفوں سے نکل کے الگ ہو جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا نا، پتہ تو ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھنا ذرا نامہ اعمال، آج تیرا نفسی تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہے،
تیرا دل ہی بتائے گا تو مجرمین میں سے ہے یا متقین میں سے ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں اور اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ بڑی پرلطف ہے۔ استاد آیا کلاس میں، استاد آیا کلاس روم میں اور شاگردوں سے کیا کہتا ہے؟ شاگردوں، میں آج تمہیں تیاری کروا رہا ہوں ان سوالات کی جو امتحان میں آنے والے ہیں۔ آج تمہیں جواب بتا رہا ہوں، آج تمہیں تیاری کروا رہا ہوں۔ استاد شروع ہو گیا کہ 4 سوالات آئیں گے پیپر میں۔ کتنے؟ 4 سوال آنے والے امتحان میں، جب پیپر ہوگا پرچہ ہوگا۔ اب جب استاد نے یہ بات کی، سوال بتا دیے، چاروں کے 4، شاگرد 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کلاس میں جتنے طلباء تھے وہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ نے کہا چھوڑو اپنا کام کرے، یہ ویسے ہی لگا ہوا ہے، کوئی نہیں آئے گا پیپر میں یہ سوال۔ طالب علم ہوتے ہیں ایسے۔ کچھ نے کذبوہ، جھٹلا دیا، استاد ویسے ہی لگا ہے، کوئی یہ سوال نہیں ہونا۔ اور کچھ نے کہا نہیں، سچ کہہ رہا ہے استاد، کیونکہ استاد نے قسم اٹھائی ہے کہ اللہ کی قسم ہے یہ سوال ہونے ہیں، یہ سوال پوچھے جائیں گے۔ تو استاد سچ کہہ رہا ہے۔ جنہوں نے استاد کی بات کو سچا سمجھا، آگے وہ بھی 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے استاد کی بات کو سچا جانا اور تیاری شروع کر دی۔ بات سمجھ میں آئی؟ امتحان تو دور ہے، لیکن انہوں نے بات کو سچا جانا اور تیاری، محنت شروع کر دی۔ تو یہ تو جب پیپر آئے گا ہنسی خوشی سے جو ہے یہ حل کر دیں گے۔ اور دوسرا گروہ جنہوں نے بات مانی تو ہے کہ سچ کہہ رہے ہیں استاد، لیکن ساتھ ہی کہا ابھی امتحان بڑا دور ہے، جب امتحان قریب آئیں گے میں تیاری کر لوں گا، اس وقت جلدی جلدی تیاری کر لوں گا، پاس ہو جاؤں گا۔ بس آپ کہیں گے یہ استاد کون ہے؟ آج سن لو، یہ استاد میرے جیسا، آپ جیسا نہیں، یہ استاد امام المتقین محمد الرسول اللہ ہے، جنہوں نے آ کر اپنی امت کو بتا دیا، اے میری امت کے لوگوں، قیامت والے دن اس وقت تک تمہارے قدم نہیں اٹھیں گے اپنی جگہ سے جب تک 4 سوال نہ پوچھ لیے جائیں۔ کتنے؟ تو کچھ نے تو جھوٹا سمجھا، جھٹلا دیا، وہ مانتے ہی نہیں ہے قیامت کو، اور کچھ نے سچا تو سمجھا ہے کہ سوال ہونے ہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں تیاری میں لگے ہیں، کچھ کہتے ہیں آج ہم مرنے کے قریب ہو جائیں گے، ابھی جوانی ہے، دیکھا ہی کیا ہے، یہی تو دن ہیں مزوں کے، ہاں جب بوڑھے ہو جائیں گے تسبیح لے کر مسجد میں اللہ اللہ کرنے لگ جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کچھ نے یوں سمجھ رکھا ہے تو جو پہلے دن ہی سے تیاری میں ہیں یہ تو کامیاب ہیں یقینی طور پر، اور جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ امتحان قریب آئے گا تو پھر تیاری کروں گا، کوئی پتہ نہیں، یہ غفلت میں لگا رہے، وقت آ جائے اور تیاری نہ ہو، ہے کہ نہیں ایسا؟ ہاں، یہ تو بازار سے شادی کے لیے شاپنگ کر رہا ہے، خرید رہا ہے، مال لے رہا ہے، یہ تو شادی میں ڈول ڈمکوں والوں سے رابطے میں ہے، آپ نے فلاں تاریخ کو آنا ہے، لیکن اوپر سے ملک الموت آ گیا، چل بھائی چل، یہ تڑپتا ہے، چیختا ہے، ایک دن کی مہلت دے دے، ایک لمحہ مہلت دے دے، لیکن ملک الموت نے کیا کہنا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے اذا جاء اجلهم
لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ جب وہ فیصلہ آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے، نہ بادشاہ و گدا رہتا ہے، نہ امیر و غریب رہتا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت قل ان الموت الذی تفرون منہ۔ میرے پیغمبر کھلا اعلان کر دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تو جتنا بھی بھاگے گا جب وقت آئے گا موت تیرے سامنے کھڑی ہوگی ملاقات کے لیے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ ملاقات کرے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر اس ذات کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ چلنا ہے، رب کی طرف جانا ہے۔ کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ، جب نکلتی اور گلے تک آتی ہے روح تو لوگ کہتے ہیں من راق، کون ہے جو دم تعویذ کر دے؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ جب ڈاکٹر کہتے ہیں میرے بس سے باہر ہے، گھر لے جاؤ، تو پھر اور نہیں کہتے ہیں چلو جی کوئی دم درود ہی کرو۔ لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، جتنے بھی دم درود کر لو یہ رب ہی کی طرف جانا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، کہاں جانا ہے؟ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، رب کی طرف جانا ہے۔ یہ بوڑھوں پہ بھی آئے گا، جوانوں پر بھی آئے گا۔ کسی نے کتنی خوب بات کی ہے کہ اپنے تن کو بھی پاک رکھ ہر وقت، اور اپنے من کو بھی پاک رکھ، ہو سکتا ہے کسی وقت رب سے ملاقات ہو جائے، کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ تن بھی پاک، من بھی پاک۔ تو بات کر رہا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا 4 سوال ہونے ہیں۔ کتنے؟ سنیے حدیث اور پھر تولیے اپنے آپ کو۔ فرمایا لا تزول قدم عبد، کسی بندے کے قدم اٹھ نہیں سکیں گے، کٹیڑے میں کھڑا ہوگا عدالت کے، اللہ کے روبرو کھڑا ہوگا، عدالت اللہ کی ہوگی، کوئی وکالت نہیں ہوگی۔ یہ وہ عدالت ہے جہاں جج کے سامنے وکیل کی ضرورت۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا لیس بینہ و بین عبدہ ترجمان، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں۔ جی یہ پشتو والا ہے، اس کو عربی نہیں آتی، یہ انگریزی بولتا ہے، اس کو عربی نہیں آتی، نہیں، اللہ کو کسی ترجمان کی ضرورت۔ بولے گا جب اللہ سے، پہلا سوال ہوگا عن عمری ہی، کس کے بارے میں؟ عن عمری ہی، پیدا ہوا، بچپن، لڑکپن، جوانی سے عین شباب، پھر بڑھاپا آیا، یہ 60 سال 70 سال زندگی گزاری، 100 سال گزاری، یہ کہاں گزاری؟ میری اطاعت میں یا میری بغاوت میں، میری عبادت میں یا میری نفرتوں میں گزاری ہے؟ عن عمری ہی۔ اور ایک دوسری حدیث کا ٹکڑا ملا لیتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، جب قرآن کہتا ہے لا تعتذروا اليوم، آج کے دن عذر پیش نہ کرو، نبی کریم نے فرمایا
جس آدمی کو اللہ نے 60 سال عمر دے دی، سمجھو اس کے سارے عذر اللہ نے ختم کر دیے۔ تو جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں سن لیجئے، جس کو 60 سال عمر مل گئی سمجھو اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہا، سارے عذر ختم کر دیے۔ یہ نہیں کہہ سکتا جی سمجھ نہیں آئی، 60 سال گزر گئے، یہ سارے عذر ختم ہو گئے عمر کے بارے میں۔ نمبر 2، وَعَن مَالِهِ وَعَن عِلْمِهِ، علم کے بارے میں، علم حاصل کیا، عمل کتنا کیا، کتنے لوگوں کو سکھایا، چھپائے رکھا حق یا ظاہر کیا۔ اسی لیے کسی نے سچ کہا کہ وَيْلٌ لِمَن لَا يَعْلَمُ، جو نہیں جانتا اس کے لیے ہلاکت ہے، وَوَيْلٌ لِمَنْ عَلِمَ وَلَمْ يَعْمَلْ، جو جانتا تو ہے عمل نہیں کرتا، اس کے لیے دوہری ہلاکت ہے۔ عن علمہ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیسے سکھایا ہے، یا اس لیے علم حاصل کیا لوگ مجھے بڑا علامہ فہامہ کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا عالم کہیں، لوگ میرا نام ہو جائے، مجھے شہرت مل جائے، ہاں میری تقریروں پہ لوگ سر دھونے اور پیسوں کی برسات کر دیں۔ اس لیے عمل کتنا کیا، علم تو حاصل کیا، فیما عملا، عمل کتنا کیا، بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے جواب دینا۔ سن لیجئے، ایک حدیث سنانے لگاؤں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے امام الانبیاء کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا یؤتا بالرجل یوم القیامہ، قیامت والے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، عدالت عالیہ میں سامنے لایا جائے گا، فیلقا فی النار، گھسیٹ کے آگ میں پھینکا جائے گا۔ کون ہوگا سنیے، فتندلق اقطاب بطنہ، فتندلق اقطاب بطنہ، اس کی پیٹ کی آنتیں باہر آ جائیں گی، لا کے جب پھینکا جائے گا پیٹ پھٹے گا، آنتیں باہر نکلیں گی، لمبی لمبی آنتیں، فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرُّحَى، یہ آنتیں پڑی ہوں گی ادھر، اور یہ آنتوں کے ارد گرد ایسے گھومے گا، اپنی آنتوں کے ارد گرد ایسے گھومے گا جیسے رہٹ کا گدا ہوتا ہے، جیسے آپ چکی کے ارد گرد گدے کو باندھیں تو چکی گھومتی ہے اور اس کے گلے میں رسا پڑا ہے، وہ ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے، یہ گدے کی طرح یوں گھومتا جائے گا اس کے ارد گرد۔ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، چیخے گا، چلائے گا، آنتیں باہر ہوں گی اور اس کے ارد گرد گھومے گا گدے کی طرح، ایسے چیخے گا کہ جہنمی سارے اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، جہنمی بھی سارے اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، اور جب پاس آئیں گے، جب پاس آئیں گے کہ یہ کون ہے، جو ہی نظر پڑے گی، فَيَقُولُونَ، وہ دیکھیں گے ہمارے مولانا صاحب ہیں، وہ دیکھیں گے مفتی صاحب ہیں، وہ دیکھیں گے امام صاحب ہیں ہمارے، تو ایک دم کہنے لگیں گے، فَيَقُولُونَ يَا فُلَانِ، او فلانیاں، مالکا، تجھے کیا ہو گیا، تو ادھر کیسے آ گیا، الم تکن تأمر بالمعروف، تو
تو دنیا میں لوگوں کو بلائی کا حکم کرتا تھا، تو بڑی بڑی تقریریں بھی کیا کرتا تھا، وَتَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ تو برائیوں سے روکتا بھی تھا، تو کیسے آ گیا یہاں ذلیل و رسوا ہو کے؟ فَيَقُولُ بَلَا تو وہ کہے گا کیوں نہیں، میں وہی ہوں جو لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا۔ وہ کہے گا بلا قد کنت آمر بالمعروف میں بلائی کا حکم کرتا تھا، لیکن ولا آتی ہے خود عمل نہیں کیا کرتا تھا، ولا آتی ہے دوسروں کو نیکیوں کا حکم تو کرتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا۔ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ دوسروں کو برائی سے منکر سے منع کرتا تھا، لیکن وَقَدْ آتِهِ خود اسی برائی میں مبتلا تھا۔ جس برائی سے دوسروں کو منع کرتا تھا خود اس میں مبتلا رہتا تھا میں۔ اللہ کتنی سخت بات ہے، خدا کی قسم جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی بات ہے۔ کل رات سے صبح بیٹھا رہا، جب اس حدیث پہ نظر پڑی اس نے اتنا جھنجھوڑا کے رلا کے رکھ دیا۔ اللہ ہمارا حشر ان لوگوں میں نہ کرے۔ تو بات کر رہا تھا عن علمہ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور نبی کریم نے فرمایا من سئل عن علم علمہ فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار۔ کسی عالم سے مسئلہ پوچھا گیا، جانتا بھی تھا لیکن اس کے باوجود سے چھپا لیا، الجم یوم القیامت بلجام من النار، اس کو آگ کی لگام دی جائے گی۔ کس کی؟ اس کو آگ کی لگام دی جائے گی۔ تو بات کر رہا تھا، اور اگلی بات بھی سنیے ذرا۔ ایک امام گزرے ہیں، امام شاطبی رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے شارح حدیث ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اور بڑی کمال کی بات اپنی کتاب الموافقات میں وہ فرماتے ہیں ان کل علم لا يفید عملا لیس فی الشرع ما يدل علی استحسانہ، ایسا علم جو عمل کا فائدہ نہ دے، کیا؟ ایسا علم جو عمل کا فائدہ نہ دے، تو میں نے شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو اس کی بہتری پر دلالت کرتی ہو، اس کا کوئی فائدہ۔ لیس فی الشرع ما يدل علی استحسانہ، اس کو شریعت میں کہیں بھی اچھا نہیں سمجھا گیا۔ علم تو وہ ہے آپ کو جلائے گا، پہلے خوب تکلیفوں میں ڈالے گا۔ ہاں، ابن عطاء اللہ اسکندری بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں من لم تکن لہ بدایۃ محرقہ لم تکن لہ نہایۃ مشرقہ، کہ جس کی ابتدا خوب تکلیفوں اور اذیتوں سے نہ ہو تو اس کی انتہا روشن نہیں ہوتی۔ پہلے خوب رگڑا نکلتا ہے، پھر جا کے آسانی بھی آتی ہے، پھر مزے بھی ہوتے ہیں۔ تو علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور تیسری چیز مال کے بارے میں، وعن مالہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ بول بڑے تاجر دولت مند کوٹھیوں بنگلوں والوں، بولو کہاں سے کمایا؟ من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ بڑا مشکل نہیں ہے جواب دینا۔ کہاں سے کمایا؟ دودھ میں پانی ڈال ڈال کے کمایا، ہاں
دودھ میں پانی ڈال ڈال کے کمایا، اور یہ تو ایسا دور بن گیا، یہ تو ایسا زمانہ ہو گیا لوگوں پہ، یہاں تو لوگ ایسے بن چکے ہیں کہ اب گاہک آ کے دکاندار سے کہتے ہیں بھائی دودھ ایسا دے، پانی اللہ کی نعمت ہے، یہ خیر ہے ہو، لیکن زہر نہ ڈالو، کیمیکل نہ ڈالو۔ پہلے تو پانی ڈالنے والا مجرم تھا، اب لوگ کہتے ہیں یار پانی بھی اللہ کی نعمت ہے، صاف ستھرا ہو وہ بھی خیر ہے، یار کوئی دوسری چیز تو نہ ڈالو۔ پتہ نہیں کیا سے کیا بن چکا ہے۔ ایک آدمی سے میں نے کہا بھائی خالص دودھ، وہ کہتا ہے جی خالص تو آج کل کٹے کو بھی نہیں ملتا۔ میں نے کہا وہ کیسے کہتے ہیں، وہ بھی بھینس کو ٹیکا لگاتے ہیں تو وہ کہاں خالص رہتا ہے، ٹیکا لگا کے نکالتے ہیں تو وہ کہاں خالص، وہ بھی تو زہر بن گیا۔ مال کہاں سے کمایا؟ ایک آدمی ہے ہمارے محلے کا ہے، کہتا ہے ایک دن دودھ لے کے آنے والا دودھ لایا، جب ہم نے برتن میں ڈالا تو اس میں مچھلی تھی، زندہ مچھلی تیر رہی ہے۔ کہتے ہیں ہم تبصرہ کرنے لگ گئے کہ یار مچھلی میں، پانی میں مچھلی کا، یہ دودھ میں مچھلی کہاں سے آ گئی، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو بچے کہنے لگے ہو سکتا ہے ابو جی بھینس نے پانی پیا اور اندر مچھلی چلی گئی۔ میں نے کہا یہ کیسی مچھلی ہے جو اندر بھی زندہ رہی گردے میں، پھر جو ہے تھنوں سے بھی نکل آئی زندہ۔ بعد میں پتہ چلا کہ دودھ لے کے آنے والے ایک بہت بڑی نہر سے گزرتا ہوا آتا ہے۔ میں نے اس سے کہا چلو مچھلی بھی خیر ہے، کوئی ڈڈ وغیرہ نہیں تھا، مینڈک وغیرہ نہیں تھی اس میں۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ کمایا، مل والے کو آرڈر دیا دکاندار نے کہ آٹے کا توڑا تیار کرو میرے لیے، بیچ میں آٹا 18 کلو ڈالو، اوپر 20 کلو لکھ دو، 400 بوریاں میرے لیے تیار کرو، اوپر 20 لکھو اور اندر آٹا کتنا ہو، 18 کلو پڑا ہو۔ من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ یہ بھی آپ کو بتا دوں، کئی لوگ اپنے گندے مال کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کہتا ہے جی ساری زندگی کوئی حرام کماتا رہا، اب اگر مسجد پہ پیسے لگا دوں پاک ہو جائیں گے۔ سن لیجیے اللہ نے فرمایا، نبی کریم کا فرمان ہے، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، خود پاکیزہ ہے، ولا يقبل من العبد الا الطیب، اور بندے سے پاک چیز قبول کرتا ہے، گندوں کی اس کو ضرورت۔ مسجد بنائے جو مرضی ہے بنا، اس کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اور جو پاکیزہ کمائے اور پاکیزہ لگائے تو اس کی بھی تو سن لو، اللہ نبی کریم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین یحشر یوم القیامت مع النبیین والصدیقین، صادق اور امانت دار تاجر قیامت والے دن نبیوں اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑی بات، لیکن ایسی صداقت اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا کون ہے؟ تو فرمایا مال کے بارے میں، وَعَنْ جِسْمِهِ، اس جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا، فِيمَا أَبْلَاهُ، بڑا طاقتور بدن دیا، کدھر اس کو بوسیدہ کر کے آئے ہو، وہ کڑیل جوانی کہاں لگا کے آئے ہو؟ کیونکہ دوسری روایت کے اندر لفظ یوں آئے ہیں، وَعَنْ شَبَابِهِ، او جوان، تجھے بڑی کڑاکے دار جوانی دی، خوب طاقتور جوانی دی، کہاں لگا کے آیا ہے، کدھر جوانی اڑا کے آیا ہے؟ میری عبادت میں یا میری بغاوت میں؟
میری عبادت میں یا کہیں تجھے گناہوں سے فرصتی نہیں تھی؟ او جوان، جوانی کا پوچھا جائے گا۔ یہ وہ سوال ہے جو 1400 سال پہلے نبی کریم نے پرچہ آؤٹ کر کے بتا دیا ہے۔ امتحان اللہ دے گا، لے گا، اور نبی کریم نے پرچہ آپ کو بتا دیا کہ امتحان میں کیا سوال آئیں گے۔ یہ سوال ہوگا عن شبابہ، جوانی کے بارے میں۔ اور جوان، تو جب گناہوں اور برائیوں کے دور میں گناہوں کے دل پہ لات مار کے لعنت بیچ کے رب کے حضور آ کے سرب سجود ہوتا ہے تو یہ تیرا سجدہ بوڑھوں اور بڑھاپے کے 70 سجدوں سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کو بڑا منظور ہے۔ شاعر کہتا ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جب کسی کام کا رہتا نہیں تو متقی تو بننا ہے نا اس نے۔ تو جوان خیال کر، اگر آپ اپنی جوانی رب کے سامنے عبادت میں اطاعت میں گزارو گے تو آپ کو ملے گا کیا؟ یہ بھی تو سن لیجئے۔ نبی کریم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے آدمی ہیں، اللہ ان کو عرش کے سائے میں بٹھائے گا۔ کس میں؟ عرش کے سائے میں بٹھائے گا، اور نظر کرم اور شفقت والی جگہ میں بٹھائے گا۔ ان میں ایک امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، اور دوسرا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں خرچ کر دی۔ مزے کی بات ہے کہ نہیں؟ وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی۔ بوڑھے تو صبح اٹھتے ہی ہیں، لیکن کمال کی بات ہے کہ نوجوان بھی اٹھ کو رات کو رب کے حضور روتا ہو تو مزے کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور بڑی کام کی بات ہے، وہ فرماتے ہیں قرآن کی اس آیت کے تحت، سورہ حشر، تفسیر ابن کثیر، سورہ حشر، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ فرمایا اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ جانچ پڑتال کر لے، خوب دیکھ لے، جائزہ لے لے، ما ان اعمال کا قدمت لغد، جو اس نے کل کے لیے بھیجے ہیں۔ آپ نے کل کے لیے جو کچھ بھیجا ہے اس پہ کبھی کبھی نظر دوڑا لیا کرو۔ جب یہ دوڑاؤ گے نا تو آپ کا نفس آپ کو برائی سے خود روکنے لگ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اے لوگو حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو، اپنا احتساب لوگو خود کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے۔ وَزِنُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، اپنے آپ کو تول لو اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے۔
پہلے اپنے آپ کو تول لو کتنے پانی میں ہو، اس سے پہلے کہ رب تولے۔ رب جب تولے گا تو یہ نہیں دیکھے گا 5 من اس کا وزن ہے، نہیں، اس دن وزن ان کا نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا سا قد ہے، چھوٹا سا قد ہے، اور بالکل باریک باریک پنڈلیاں ہیں، بالکل پتلا سا جسم ہے۔ نبی کریم کے لیے مسواک توڑنے درخت پہ چڑھ گئے اور پتلی سی ٹہنی پہ چڑھ گئے ہیں، ہوا چلتی ہے، وہ جھولے کھا رہے ہیں، ٹہنی پہ ایسے ایسے ہو رہے ہیں، تو نیچے دیکھنے والے ساتھی ہنس رہے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کیا تم عبداللہ ابن مسعود کی باریک سی پنڈلیاں دیکھ کے ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، ہم باریک سی پنڈلیاں دیکھ کے ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، یہ باریک سی پنڈلی قیامت والے دن نامہ اعمال کے ترازو میں اس کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ وَزِنُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، پہلے اپنے آپ کو تولو اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب